نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق رسول الكريم. اس وقت ہمارے پورے ملک کے دینی مدارس کے طلباء بہت زیادہ مصروف ہیں اور وفاق المدارس کے امتحانات چل رہے ہیں۔ ہمارے طلباء بہت مصروف ہیں اور میں ان دنوں میں طلباء سے زیادہ مصروف ہوں۔ طلباء اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے پرچوں کی تیاری میں، کیونکہ میں ایک کتاب کی ترتیب میں مصروف ہوں۔ مسنون دعاؤں کی کتاب ہے ہماری، جامع الاذکار کے نام سے۔ تقریباً یہ 3 سال سے الحمدللہ اس کتاب پہ محنت ہو رہی ہے۔ اب یہ کتاب اپنے آخری مراحل میں چل رہی ہے اور ان دنوں کے اندر اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ کھانے اور آرام کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ابھی بھی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے بس وضو کر کے یہاں آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ سوچا کہ آج اسی موضوع پر ہی بات ہو جائے کہ یہ جو آج کل ہماری مصروفیت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے یہی عنوان ذہن میں ڈالا کہ زندگی ہماری کتنی قیمتی ہے، اور جو لوگ زندگی کے لمحات کی قدر پہچانتے ہیں، وقت کی قدر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، غالباً اصلاحی مجلس تھی۔ اس میں حضرت نے لوگوں سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے جو نعمت دنیا میں تو موجود ہے لیکن وہ نعمت جنت میں نہیں ہوگی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، مجلس میں بعض علماء اور طلباء بھی بیٹھے تھے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایسی نعمت جو جنت میں بھی نہیں ہے، حالانکہ جنت میں تو ہر نعمت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہاری ہر دل کی چاہت پوری ہوگی۔ بلکہ چاہت کیا، دل میں جو خیال آئے گا وہ خیال چند لمحات، لمحوں میں ہی پورا ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور حضرت فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ نعمت نہیں ہے۔ یہ بات تو عجیب تھی، اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ وہ نعمت جنت میں ہے، جنت میں، دنیا میں ہے، جنت میں نہیں ہے لیکن دنیا میں وہ نعمت ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ پھر حضرت خود ہی فرمانے لگے، بھائی وہ ہے زندگی کے لمحات۔ یہ زندگی کے لمحات کی جو قیمت ہے یہ دنیا میں ہی لگتی ہے، اس لیے کہ جنت تو صرف انعام پانے کی جگہ ہے، جنت تو صرف بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ کمائی کا وقت یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تمہاری زندگی کو قیمت لگے گی اسی دنیا کی زندگی میں۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے اوپر کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، ذرا سا بھی خرچ کریں گے تو اللہ کے یہاں کتنا بڑا اجر و ثواب، ایک کے بدلے میں 10 دینے کا دنیا میں وعدہ ہے۔ باقی جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرے گا، دینی تعلیم حاصل کرنے پر خرچ کرے گا، حج کے راستے میں خرچ کرے گا، حج کے سفر میں، اس کے اوپر 700 گنا کا ذکر ہے۔
اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 700 گنا تک اس کی نیکی بڑھا سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا اجر و ثواب یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ جنت کے اندر قیمت نہیں لگے گی، جنت میں تمہاری نیکیوں کا صرف بدلہ ملنا ہے۔ ایک آدمی جنت کے اندر اربوں خربوں پہ خرچ کرے، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ دن میں روزانہ قرآن مجید کا پورا ختم کرے گا، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہر نیکی کی قیمت جو ہے یہ دنیا میں لگنے ہے۔ ہمارے دادا جان رحمہ اللہ بڑے سیدھے سادے آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے ہم سے کہ بھائی یہ کمائی کا وقت ہے، کمائی کر لو۔ اپنی زبان میں کہتے تھے، بلوچی زبان میں کڈھی ہے وے نا کڈھی اکھنے گرے، کڈھی کہتے مزدوری کو، کمائی کو۔ جب فصل ختم ہونے لگتی ہے تو بچیاں جو ہے نا آخر میں چنائی کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کہتے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس معمولی سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں مزدوری کر لو، بس کمائی کر لو، بس یہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ آگے ہمیشہ ہمیشہ پھر اس کا اجر و ثواب آتے رہو گے، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، مفتی صاحب رحمہ اللہ نے، کہ یہ زندگی کے لمحات کی جو قیمت ہے نا یہ دنیا کی زندگی میں ہے۔ لوگ جو ہے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ زندگی عذاب بن چکی ہے، اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، دکھڑا سناتے ہیں۔ پھر ساوقات ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا کریں، یہ زندگی تو اجیرن بن چکی ہے، وبال جاں بن چکی ہے۔ زندگی عذاب نہیں بنا کرتی ہے، ہمارے اعمال نے ہماری زندگی کو اجیرن بن دیا، ہماری بد اعمالیوں نے ہماری زندگی کو ہمارے لیے عذاب جاں بنا دیا ہے۔ وگرنہ زندگی تو قیمتی ہے، زندگی کی قیمت آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ چند لمحات کے اندر آپ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ ذرا سی دیر میں انسان چاہے تو جنت کے بہت اعلیٰ مقام طے کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے 80 سال کفر اور شرک کی زندگی گزار دی، 80 سال کفر اور شرک کی زندگی میں گزر گئی، اور سچے دل سے اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کے پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، تو 80 سال کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ 1 منٹ پہلے جو اللہ کا مبغوض تھا وہ 1 منٹ کے اندر اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا مقرب اور محبوب بن گیا۔ یہ زندگی کی قیمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی عذاب ہے، زندگی کوئی عذاب نہیں ہے، دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے دنیا کی زندگی، لیکن ہم اس زندگی کو بے قیمت بنا کے اس کو برباد کر رہے ہیں خود ہی۔ اگر ہم چاہیں تو اس زندگی کے اندر بہت بڑا اونچا مقام، یہ اولیاء اللہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے جو ولی بنے ہیں یہ کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو قیمتی بنایا ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ زندگی کی قیمت وصول کی ہے انہوں نے، زندگی کی قیمت وصول کرنے کے بعد اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا۔ اگر ہم چاہیں تو یہ کام میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کھول رکھا ہے۔ نبوت اور صحابیت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں بن سکتا، ظاہر ہے جب کوئی نبی نہیں بن سکتا تو کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اسی نبوت اللہ کے نبی کے دیدار کرنے سے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام لے کے فرماتے ہیں ان سب کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، تم اٹھو اور ان کو پر کر دو۔ میں اور آپ چاہیں تو ان سیٹوں کو ہم پر کر سکتے ہیں، یہ سیٹیں آج بھی خالی پڑی ہیں۔ ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند، حضرت گنگوہی، حضرت نڑوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت بنوری، یہ ہمارے تمام اکابر کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ آپ چاہیں تو ان سیٹوں کو آج بھی پر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان تھے، کوئی پتھر کے بنے ہوئے انسان نہیں تھے، انہوں نے محنت کی ہے، یہ محنت آپ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آپ بھی یہ مقام پا سکتے ہیں۔ ہم بچہ اوقات کم ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم ہمت نہیں کرتے، خود اعتمادی کی نہیں۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم نے یہ اونچا مقام پانا ہے تو ہم پا لیں گے۔ بڑے سے بڑا مقام آپ دنیا میں پا سکتے ہیں، اور میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام عبور کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو انسان اپنے آپ کو پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھ لیں افغانستان کے پہاڑوں کے اندر
ہاں دنیا کی ساری طاغوتی قوتوں نے آ کے زور لگایا پورا، اور نہتے ظاہری طور پر چند گنے چنے طالبان بیچارے جن کے پاس کوئی مادیت کی طاقت نہیں تھی، کوئی مادی قوت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن ایک ایمان کی قوت تھی، ہاں، اور پورے کفر کو انہوں نے ناکام کر دیا۔ 40 ملکوں نے زور لگایا پورا مل کے، کیا ہے اس سے پہلے روس کا دیکھیں، دنیا کی سپر ترین طاقت، سب سے بڑی مضبوط ترین طاقت تھی، ہاں دنیا کے سارے ممالک جس سے ڈرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے چند داڑھی والوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کا کیا حشر کر دیا، لیکن کتنے ٹکڑوں کے اندر وہ ملک تقسیم ہو کے آج تک 87 سے ختم ہو چکا۔ ہاں یہ تو اس دور کی مثال ہے، صحابہ اکرام کی مثالیں تو چلیں چھوڑیں، ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایمان کی قوت ہی اتنی زیادہ تھی، کون مقابلہ کر سکتا؟ تو ابھی یہ جو روس کی جو لڑائی ہے، اس سے پہلے بات کی جو یہ جہاد ہوا طالبان کے زمانے کا، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے ساری مثالیں، اور اس وقت تک ہو رہا ہے الحمدللہ۔ انسان چاہے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، آپ جو کچھ چاہیں، آپ بہت بڑے اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہمتیں ہار دی، ہاں ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی بے قیمت ہو چکی ہے ہماری آنکھوں کے اندر، زندگی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، ہاں یہ زندگی کا سرمایہ ہاں پگھل رہا ہے، ایسے ضائع ہو رہا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی حدیث جو میں نے پڑھی ہے خطبے میں، اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، ایک صحت کی نعمت، صحت اور تندرستی کی نعمت، اور دوسرا فراغت کی نعمت، اور یہ تجربے کی بات ہے، صحت ہے جب تک، تندرستی کی نعمت ہے ہاں تو انسان کو احساس ہی نہیں ہے، انسان عموماً اپنی صحت کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی کے اندر گنوا رہا ہو۔ جب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بیماریاں آ کے گھیرتی ہیں، اور جب انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے تو پھر روتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فراغت کی نعمت کو بھی انسان ایسے ہی بے دردی کے ساتھ ضائع کر دے، جب مصروفیات آ کے گھیرتی ہیں اور انسان کی مصروفیتیں انسان کے پاؤں میں بیڑی بن جاتی ہیں، زنجیریں بن جاتی ہیں، پھر انسان پریشان رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہی ہمیں ہوشیار فرما دیا کہ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، لیکن تم ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ ان دونوں نعمتوں کے قدردان لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ اپنے زندگی کے لمحات کی قدر پہچان ایسے، ہاں جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ بڑے بڑے اکابر جو ان سب کی سیٹیں خالی پڑی، سب کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، آپ چاہیں تو ان کو پر کر سکتے۔ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کو جبل الحدیث کا لقب دیا ہے محدثین نے، حدیث علم کے پہاڑ، حدیث میں اتنا اونچا مقام تھا ان کا کہ بڑے بڑے جتنے بھی محدثین ہیں وہ سب ادب اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، اور بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح انہوں نے لکھی ہے، سب سے مفصل اور جامع ترین شرح۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بخاری شریف کی شرح کا جو قرض امت کے ذمے تھا وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری امت کی طرف سے فتح الباری کی صورت میں لکھ کے ادا کر دیا۔ اتنی بڑی بہترین شرح لکھی انہوں نے، اور حدیث کے اندر تو ان کا نام ہی سند کا درجہ رکھتا ہے، جہاں ان کا حوالہ آ گیا تو بس پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں ادب سے، اتنے بڑے مضبوط، ہاں لاکھوں حدیث کے حافظ، پوری زندگی انہوں نے حدیث پڑھائی۔ اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ بس میرا تو قلم چل پڑا ہے، میری کتابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، بس ایسے قلم ہی چل گیا ہے ایسے بس۔ میں ان کے حالات میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث لکھتے رہتے تھے، رات دن ایک ہی مشغلہ تھا، حدیث پڑھاتے تھے، احادیث لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے حدیث کی۔ تو پہلے زمانے کے اندر یہ سیاہی والے قلم تو ہوتے نہیں تھے، لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور ان کا خط بار بار درست کرنا پڑتا، تو خط بنانے کے اندر چند لمحے ہی لگتے ہیں، ہاں
कत दुरुस्त करते थे लकड़ी वाले कलम का, काने के बने हुए जो कलम थे। तो हजरत फरमाते कि भी ये जो हदीस लिखते हुए तो ये वक्त तो नेकी में खर्च हो रहा है, ये वक्त तो कीमती बन रहा है, लेकिन कत बनाने के अंदर, कलम का कत दुरुस्त करने के अंदर जो वक्त होता है, ये वक्त क्यों जाया जाए? इस वक्त को भी जाया करना उनको गवारा नहीं था। इस दौरान वो बैठ के तीसरा कलमा पढ़ते रहते। चंद लम्हे हालांकि मिलते थे, लेकिन इस दौरान भी वो पढ़ते रहते थे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस कदर यानी एहतमाम था वक्त का, इस कदर एहतमाम फरमाते कि ये चंद लम्हे क्यों जाया हो जाए, ये चंद लम्हात जो है। हमारे एक बुजुर्ग सुनाने लगे कि एक बुजुर्ग, पुराने जमाने की बात है, 80 साल की उम्र, और इस उम्र के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के रोजाना 70 तवाफ करते थे। एक दिन के अंदर 70 तवाफ करते थे, और एक तवाफ के अंदर 60 चक्कर होते हैं। हाँ, 70 को 60 से ज़रबते तो 490 बनते हैं। तो दिन के अंदर रोजाना बैतुल्लाह शरीफ के इस उम्र में 490 चक्कर लगाते हैं, और हर तवाफ के बाद 2 रकत वाजिब भी पढ़ने पड़ते हैं। बोलते हैं 2 रकत नफल, 2 रकत नफल नहीं है, तवाफ के बाद की 2 रकतें ये वाजिब है, वाजिब तवाफ कहते हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से 70 तवाफ में जब हर तवाफ के बाद 2 रकतें, तो 140 रकात ये भी हो गई। बाकी नमाजें और इबादत सब एक तरफ, दिन के 490 चक्कर बैतुल्लाह शरीफ के और 140 रखते हैं। इंसान करना चाहे तो ये इतना भी कर सकता है इस उम्र के अंदर। हाँ, जब लोगों के लिए फर्ज नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उनके तकवा की बरकत थी और उनकी हिम्मत की बरकत थी कि वो इतना कुछ कर लेते। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के सबसे बड़े शागिर्द, जो खलीफा हारून रशीद के दौर में काज़ीउल क़ुज़ात थे। हाँ, यानी चीफ जस्टिस थे अपने वक्त में, और इतने बड़े इलाके के चीफ जस्टिस, हाँ जी, बहुत बड़े, हाँ, बहुत बड़ी सल्तनत के चीफ जस्टिस थे, सबसे बड़े शरी अदालत के सबसे बड़े जज। उनकी कितनी मसरूफियात होंगी ज़ाहिर है, लेकिन हजरत के हालात में लिखा है कि तमाम जिम्मेदारियों के साथ रोजाना 200 रकात नवाफिल अदा फरमाते थे। रोजाना 200 रकात नवाफिल अलग पढ़ते थे। अब करने वाले चाहें तो इसमें कर सकते। क्या था, दिल में सिर्फ एक बात थी कि हमने अपनी आखिरत की तैयारी करनी, हमने अपनी जिंदगी के लम्हात की कदर करनी, बस। वैसे करनी रहमहुल्लाह का वाक़या मशहूर है, किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से महरूम रहे वालदा की खिदमत की वजह से, मशहूर है। और उनका इलाका यमन के अंदर कर्न उनका इलाका था, इस वजह से वो वैसे करनी कहते हैं। तो हजरत वालदा की खिदमत में मसरूफियत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से महरूम रहे। एक मरतबा हाजिर हुए, लेकिन इत्तिफाक, हुस्न इत्तिफाक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर सके। आप बात तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, आपको वही के जरिए इल्म हुआ, तो आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और अपना जुब्बा मुबारक दिया और फरमाया कि मेरे विसाल के बाद यमन से जो काफिले तिजारत के आते रहे, तिजारती काफिले आया करते थे, मदीना मुनव्वरा से जाते थे शाम की तरफ, यमन की तरफ, वहां से भी तिजारती काफिले आते थे, क्योंकि उस वक्त का कारोबार तो यही था, ऊँटों के ऊपर सामान लाते थे और आके बेचते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो काफिले यमन से आए हैं उनको गौर से देखते रहना, और उसमें उवैस नामी एक आदमी मेरा उम्मती होगा, उसको तलाश करके उनसे मिलना और उनको मेरी तरफ से ये जुब्बा हदिया देना और उनसे मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। हाँ, दोनों जहानों के सरदार फरमा रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, किनके बारे में, एक अपने अदना उम्मती के बारे में फरमा रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े एहतिमाम से काफिलों को तलाश फरमाते थे। एक दफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनको लेकर तलाश में निकले। हाँ जी, पता चला कि यमन से एक काफिला है, वो उनसे पूछा कि उवैस हमें, उनका कि हाँ एक साहिब हैं। तो चलते चलते उनसे मुलाकात हो गई। अब आप सोचें कितनी खुशी हुई होगी हज़रत उमर को उनसे मुलाकात पर, और उनसे भी बढ़कर उनको कितनी खुशी होगी। आप मिले और उनको अपना तारुफ करवाया, हज़रत अली का तारुफ करवाया, बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया उनकी खिदमत में पेश किया और फिर उनसे दुआ की दरख्वास्त की। तो वो रो पड़े कि आप दुआ करवाए, मैं तो उम्मती हूँ, अदना सा उम्मती हूँ, और आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े अजीम सहाबी हैं। फरमाया कि नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, हमने आपसे उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवानी है। तो वैसे करनी रहमहुल्लाह ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई।
بس تھوڑی ہی دیر بیٹھے اب کتنی خوشی ہوگی. ہاں جی، ان کو تو کم از کم کئی دن اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما کر رخصت ہوئے کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری فرمانی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اسی اب انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر میدان معاشر میں ملاقات ہوگی. اندازہ کریں آخرت کی فکر کا یہ عالم. ہمارے حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ، ہاں جی، وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میں جب فصل کے لیے جاتا تھا اپنی زمین کاشت کرنے کے لیے تو وضو کر کے جاتا. اللہ والے تھے، ہاں، خود ہی زمین کاشت کرتے تو فرمایا کرتے تھے با وضو ہو کر جاتا، اپنی فصل کاشت کرتا اور اس دوران ذکر کرتا اور 70,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر بھی کر لیتا تھا. اس کو ذکر اسم ذات، اسم ذات کا ذکر 70,000 مرتبہ کر لیتا تھا. انسان اگر کرنے پہ آ جائے تو انسان بہت کچھ کر سکتا. کیا ہے وقت کی قدر و قیمت دل میں بٹھائیں. ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے موقع پہ فرمانے لگے ہم نے اپنے والد صاحب کو وقت کا بہت پابند دیکھا اپنی کی زندگی میں، اتنا کسی کو نہیں دیکھا وقت کا پابند. فرمانے لگے کہ زمین پہ بیٹھ کے لکھنا یہ تو آسان کام ہے، ہاں جی، کمرے میں بند، کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں، ہاں جی، اور کسی آرام دہ گاڑی کے اوپر بندہ لکھ لے تو یہ چلو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ اس قدر اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کر فرماتے تھے اور اس قدر قیمتی بناتے تھے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ان کو رکشے میں بیٹھ کے لکھتے ہوئے دیکھا. ہاں جی، رکشے میں بیٹھ کے انسان کو بظاہر کتنے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، لکھنا بظاہر ناممکن ہے، لیکن حضرت ایک ایک لمحے کی اس قدر فرماتے کہ رکشے میں بیٹھ کے ہم نے لکھا، ان کو تحریریں لکھتے ہوئے دیکھا کہ زندگی کا یہ لمحہ جو ہے نا یہ کیوں ضائع ہو رہا ہے، یہ بھی ضائع نہ ہو. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہمیں بچوں کو تنہائی میں ہم بھائیوں کو بٹھا کے فرمانے لگے کہ بات تو بظاہر شرم کی ہے لیکن تمہاری اصلاح کے لیے بتاتا ہوں. حضرت فرمانے لگے اپنے بیٹوں کو بٹھا کے کہ بات تو بظاہر شرم کی ہے، بتانی نہیں چاہیے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اب پوری زندگی میں وقت کی اتنی قدر کی ہے، کوشش کی ہے کہ میری زندگی کے ایک لمحہ ضائع نہ ہو. فرمایا کہ اب وقت کی قدر و قیمت، وقت کی حفاظت زندگی کا ایسا مزاج بن چکا ہے کہ باقی اوقات میں تو وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات آتی ہے کہ بیت الخلاء میں جتنی دیر بیٹھے ہوتے ہیں یہ وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اس وقت میں اور تو کام کر نہیں سکتے، ذکر تو کر نہیں سکتے، ذکر لسانی بھی ممنوع ہے، ذکر قلبی بھی ممنوع ہے. ہاں جی، ذکر تو نہیں کر سکتے نہ زبان سے نہ دل سے. تو فرمایا کہ اتنی دیر میں بیٹھ کے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی دیر میں بیٹھ کے میں لوٹا دھو رہا ہوتا ہوں، اتنی دیر میں بیٹھ کے لوٹا اچھی طرح دھو لیتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں تاکہ میرے بعد کسی مسلمان کو، کوئی مسلمان جو بیت الخلاء میں آئے تو اس کو لوٹا صاف مل جائے، ہاں، تاکہ یہ وقت بھی نیکی سے خالی نہ ہو. اس وقت میں بھی تھوڑی سی کمائی کر رہے ہیں. اندازہ کر جب ایک سوچ بن جاتی ہے نا کہ ہم نے زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اپنے زندگی کی قیمت وصول کرنی ہے، تو پھر انسان کو ہر جگہ یہی چیز نظر آتی ہے. آج تو ہماری مجلسیں اور محفلیں گھنٹوں اللہ معاف کرے چل رہی ہوتی. ہاں جی، دنیا دار لوگ، دیندار لوگوں کی بات ہے، دیندار لوگوں کو بھی وقت کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے جو مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وقت تو بس یہی قیمتی بننے کا طریقہ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا تو انشاءاللہ آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا بازاروں میں چلنا بھی عبادت بن جائے گا. دکان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے کام ہاتھوں سے کر رہے ہیں، آپ بیٹھے زبان کو چلاتے رہے، کیا ہے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو اپنا تقیہ کا نام بنا لیں، ورد زبان کر لیں اس کو. ہاں جی، الحمدللہ کا لفظ، سبحان اللہ کا لفظ، کسی کلمے سے آپ کو زیادہ مناسبت ہے آپ اس کو تقیہ کلام بنا لیں، ہر وقت آپ کی زبان پہ وہ لفظ. میں نے غالباً پہلے ایک دفعہ مجلس میں بتایا کہ ہمارے ہاں ایک دفعہ جماعت آئی کراچی سے، تو بلدیہ کی مسجد میں ان دنوں وہاں ہوتا تھا، 3 دن جماعت نے وہاں کام کیا، تو ان کے ساتھ ہی رہا میں بھی. میں حیران ہوا کہ اس جماعت میں مولوی صاحب تھے، مولوی یعقوب صاحب، بڑے نیک آدمی، وہ ہر یعنی 2-3 لمحوں کے بعد، ہر 2-3 منٹ کے بعد تقریباً بس ان کا معمول تھا اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ ان کا یعنی ورد زبان تھا یہ کلمہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تمام تعریفیں اور تمام نعمتوں کا شکر آپ ہی کے لیے.
کھانے کے دوران تقریباً ہر لقمہ کھانا کھانے سے اتفاق ہوا، ہر کھانے کا لقمہ اوپر اٹھاتے کھاتے، ہاں جی، اور ہر لقمے کے بعد یہ جملہ پڑھتے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ سوچیں اس بندے کی کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، جو ہر وقت جس کی زبان ہی اللہ کی تعریف میں رتب اللسان ہے، ہاں ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی تعریف میں جس کی زبان تر ہے، ان کی کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ وقت کی قدر پہچانے ہم، ہاں آج زندگی جتنی قیمتی ہے اتنے ہی ہمارے معاشرے میں بے قیمت بن چکی ہے ہماری زندگی۔ جس چیز کو جتنا سب سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے وہ اتنی زیادہ بے قیمت بن چکی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کرام کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ صوفیاء رحمہ اللہ کی دو باتوں سے، اللہ والوں کی دو باتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ایک ان کی بات مجھے جو سب سے اچھی لگی وہ یہ کہ صوفیاء کرام وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر تم اس سے کسی چیز کو نہیں کاٹو گے تو یہ خود تمہیں کاٹ دے گی۔ یہ وقت، یہ ان کا ملفوظ مجھے بہت پسند آیا۔ باقی یہ کہ وقت جو ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو ٹھیک، مگر اس وقت میں تو نہیں ٹھہرنا، وقت ضائع ہو جائے۔ اور دوسری ان کی بات سے مجھے جس سے فائدہ پہنچا وہ یہ کہ اگر تم اپنے آپ کو حق بات میں مشغول نہیں کرو گے اللہ تمہیں باطل میں مشغول کر دیں گے۔ اگر اپنے آپ کو کسی اچھے کھاتے میں نہیں لگاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں غلط دھندے میں لگا دیں گے۔ یہ بات تو بالکل دل کو لگتی ہے اور آنکھوں کا مشاہدہ ہے، دن رات کا مشاہدہ ہے۔ انسان اچھے ماحول میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، کسی اچھے کھاتے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو وہ وقت اس کا قیمتی بن جاتا ہے، وگرنہ غلط محفلوں میں، غلط صحبتوں میں انسان کی زندگی کے لمحات برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے لمحات کی ہم قدر پہچانیں کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ اللہ والے ایک ایک منٹ کو قیمتی بناتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں ڈاکٹر تھے، کالج یونیورسٹی کی تعلیم تھی ان کی، کوئی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے، کوئی باقاعدہ کوئی عالم نہیں تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کالج کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے میرا اصلاحی تعلق قائم ہو گیا، میری خوش قسمتی تھی، میں اللہ والوں کے پاس پہنچ گیا خانقاہ تھانہ بھون میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا، حضرت سے میرا اصلاحی تعلق قائم ہوا۔ تو حضرت نے مجھے کچھ معمولات بتائے پڑھنے کو، ذکر بتایا، تلاوت کا معمول بتایا، کچھ نوافل کا معمول بتایا۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارا وقت جو تھا فارغ تھا، اس میں پھر میں نے اپنے معمولات کی ترتیب بنائی کہ اس وقت میں اپنا یہ معمول کروں گا، اس وقت میں یہ معمول کروں گا اور اس میں یہ معمول کروں گا۔ فرمانے لگے کہ میں نے 8 بجے طے کیا تھا کہ اس وقت میں نے تلاوت شروع کرنی ہے، اور اپنے اوپر سختی کی کہ ٹھیک 8 بجے ہی آ کے تلاوت شروع کرنی ہے، 1 منٹ نہ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں، اور اس کی خوب مشق کی اور اپنے اوپر سختی کی۔ فرمانے لگے کہ کافی عرصہ گزر گیا، میں ایک دن جا کے وہاں بیٹھ کے جیسے ہی میں نے تلاوت کے لیے میں بیٹھا تو ہمارے کوئی ایک ہم درس تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ آ کے نا گھڑی میں آ کے اپنے ٹائم ٹھیک کرنے لگے۔ پہلے چابی والی گھڑیاں ہوتی تھیں، لوگ اس میں چابی ملاتے تھے پھر اس میں ٹائم درست کرتے تھے۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی گھڑی نظر نہیں ہے، میں نے کہا کہ بھی ادھر کوئی گھڑی بھی نہیں ہے اور مجھ سے بھی تم نے وقت کا نہیں پوچھا، اور ایسے ہی بیٹھ خود ہی تم جو ہے نا ٹائم درست کر رہے ہو، کیا وقت لگا رہے ہو اپنی گھڑی میں؟ کہنے لگے جی میں نے گھڑی نہیں دیکھی اس وقت اور میں نے آپ سے بھی نہیں پوچھا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اس وقت ٹھیک 8 ہی بج رہے ہیں، اس لیے میں اپنی گھڑی میں 8 بجے کا ٹائم درست کر رہا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے جی میں کئی سالوں سے آپ کو چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوں اور میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ آپ اتنے وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ 1 منٹ کا فرق بھی نہیں ہوتا، ٹھیک جیسے ہی 8 بجتے ہیں اور آپ یہاں کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اسے میں اپنی گھڑی میں 8 بجے کا وقت ہی درست کر رہا ہوں۔ ایسے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں نا تو پھر معمولات کی ایسی پابندی کریں کہ کچھ بھی ہو جائے بس معمولات کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس کبھی لوگ آ کے وقت چاہیے، ایسے ہی آ کے خام خواہ وقت ضائع کریں گے تو حضرت فرماتے تھے میرے 5 منٹ 5 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بار بار فرمایا کرتے مجھے یاد ہے، فرمایا الحمدللہ میرے 5 منٹ 5 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، میں کیسے دے دوں آپ کو 5 منٹ؟ 5 منٹ یہ تھوڑی بات ہے، اتنا وقت دے دوں 5 منٹ؟ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 5 منٹ کیسے دے دوں بھائی؟ 5 منٹ تو میرے 5 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ میرے 1 منٹ 1 لمحے سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ بھی فرمایا کرتے الحمدللہ میرے 1 منٹ سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔
اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہے ہاں کہ میری بات کو دنیا کے سارے لوگ سن رہے ہیں، لیکن میں جو دین کا کام کر رہا ہوں اس دین کے کام کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے، پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ اور واقعی ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسا پھر پہنچایا کہ پوری دنیا میں واقعی فیض پہنچا۔ ہاں جی، حضرت کے جو مواعظ بیانات ہوتے تھے، ایک دفعہ حضرت فرمانے لگے، پرانی بات ہے اب تو شاید اسے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، اس وقت فرمانے لگے کہ میرے بیانات جو ہیں ان کے 12 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جو بیانات ہیں جو محفوظ ہوئے اور ان کو کتابی شکل میں لایا گیا، ایک تو اردو میں ہی تھے بیانات، حضرت کے اردو زبان میں ہوتے تھے، پھر فرمانے لگا کہ ملک کی 12 زبانوں میں الحمدللہ میرے بیانات کے ترجمے شائع ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ اور جو اس کی دوسری جو تحریریں ہوتی تھیں اور احسن الفتاویٰ جو ماشاء فتاویٰ کتاب ہے وہ بھی پوری دنیا میں گئی۔ اللہ نے پوری دنیا میں حضرت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ والوں کے پیغام کو پوری دنیا میں اللہ پہنچاتے ہیں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں اکثر، آپ نے کے دل میں بھی یقین آتی ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہاں جی علمی لحاظ سے، ہاں جی دین کے لحاظ سے اللہ نے جن کو اتنا اونچا مقام دیا، ان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں جی اس وقت سوچیں، ہاں جی 1442 ہجری چل رہی ہے نا، 1442 ہجری، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ 80 ہجری میں حضرت کی پیدائش ہے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ 150 آپ نکال لیں تو باقی 1200 سال تو ہو گئے نا، ہاں جی 1300 سال، 13 صدیاں گزر گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ 14.5 صدیاں تو آپ کے زمانے کو گزر گئی، 150 سال نکال لیں تقریباً 8 سال کا فرق ہے، مزید 8 سال اور کم ہو جائیں تو 1300 سال گزر گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کو، اور اس وقت 2/3 امت ان کے مسلک کی تقلید کر رہی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، غالباً 256 ہجری میں حضرت کی وفات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جی 250 نکال لیں چلیں تو 1200 سال ان کی وفات کو ہو گئے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ 12 صدیاں گزر گئیں، 1200 سال گزر گئے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب آج الحمدللہ ہر بڑے دینی مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، ہاں جی، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ بالکل زندہ ہیں۔ ان کی بخاری شریف کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ جب تک کوئی بخاری شریف کا سبق نہیں پڑھ لیتا، آخری حدیث نہیں پڑھے گا، اس وقت تک اس کی دستار بندی کرنے کے لیے کوئی چاہ نہیں۔ بھائی بخاری شریف آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کوئی جی آپ عالم جی دور حدیث کہاں سے کیا آپ نے؟ ایسے پوچھتے نا، یہ آپ عالم ہیں نہیں؟ ہاں دور حدیث کہاں سے کیا؟ ہر آدمی کا سوال ہوتا ہے، اور دور حدیث میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ ایک آدمی دورے کی ساری کتابیں پڑھ لے، ہاں جی ابتدائیہ سے لے کر دور حدیث تک ساری کتابیں پڑھ لے، بخاری شریف نہ پڑھے اس کو کوئی عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ 12 صدیاں گزر چکی ہیں ان کی وفات کو، لیکن دیکھ لیں آج تک ان کا نام کیسے زندہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا وجود دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، انسان کا وجود جو ہے یہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن انسان کے علمی کارنامے اور دینی کارنامے اور ان کی دینی خدمات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اب یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں دیکھ لیں آپ، ہاں جی جن کے ہم نام لیتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام، حضرات تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ہمارے اکابر، ہاں جی یہ دیکھیں ان کو گئے ہوئے کسی کو کتنی صدیاں گزر گئیں، کسی کو کتنے سال گزر گئے، لیکن وہ آج تک اسی طریقے سے جیسے ہمارے سامنے موجود ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا جیسے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی دیتے ہیں یہ مقام۔ میں کچھ دن پہلے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارے مدارس میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، کتاب 4 جلدوں میں ہدایہ، جو یعنی اسلامی قانون کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسلامی قانون کا سب سے بڑا مجموعہ اس وقت ہمارے دینی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، ہدایہ کتاب کے نام سے 4 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک عالم نہیں بنیں گے آپ۔ تو صاحب ہدایہ کی کتاب کو اللہ نے ایسی قبولیت دی، یہ ایسی تھوڑی قبولیت مل گئی ہے، 13 سال لگے ہیں اس کتاب کے لکھنے میں، اور 13 سال مکمل انہیں روزہ رکھا ہے، 13 سال تک مکمل روزے کی حالت میں رہے۔ گھر والے کھانا پہنچاتے، خادمہ رکھی گھر میں کھانا آگے لاتی، حضرت اپنے سامنے رکھ دیتے اور خادمہ کو گھر واپس بھیج دیتے۔ خادمہ سے اشارہ کرتے کہ آپ چلی جاؤ، کھانا اپنے پاس رکھ لیتے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے گھر والے کہ کھانا کھا رہے ہیں، اور حضرت کسی طالب علم کو بلا کے، کسی مسلم کو بلا کے خاموشی کے ساتھ کھانا ان کو کھلا دیتے۔ 13 سال تک اتنے خفیہ انداز سے روزہ رکھا کہ گھر والوں کو ہی پتہ نہ چل سکا۔
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 16 साल में अपनी किताब लिखी। ऐसी मेहनतें हो, ऐसे थोड़ी मेहनतें होती, ऐसे थोड़ी मकबूलियतें मिल जाया करती हैं। हाँ, बैठे बैठे थोड़ी है कि भी हाँ चंद किताबों को सामने खोला, उनको उधर से इकट्ठे किया, उधर से कोई चीज लिखी, उधर किताब लिख के भेज दी, हाँ जी, और वो छप के आ गई और मुक्की। आजकल हम अपनी किताब पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं बता रहा था कि मसनून दुआओं की किताब जो है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस किताब, ये किताब हमारी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब पे मेहनत कर रहे थे हम। इंशाल्लाह कभी किसी मजलिस में इंशाल्लाह इस किताब का भी पूरा तारुफ करवाऊंगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है और इसकी कंपोजिंग मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तस्हीह चल रही है। और इसी की वजह से मैं बता रहा था साथियों को कि मुझे कोई होश नहीं है आजकल। हाँ जी, अभी भी ये नमाज के बाद थोड़ी देर आराम किया है, बस उठ के वजू करके जल्दी से आके बैठे। मुझे यही पता नहीं था कि क्या बात करनी है आज। ये तो अल्लाह ने आज कहलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी कीमती बात अल्लाह ने कहलवा दी। तो न खाने का होश है, ना हमें आराम का होश है। तो मेरे साथ जो असातिज़ा काम कर रहे हैं तो मैं उनको तसल्ली के लिए बता रहा था। मैंने कहा ये जितनी मेहनत हो रही है इस किताब पे, इंशाअल्लाह इस किताब की कबूलियत की दलील है। जितनी इस पे मेहनत लगेगी, हमारा आराम खर्च होगा, हमारी राहत कुर्बान होगी। हाँ जी, जो हम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं ये इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह ये किताब अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हासिल करेगी। फिर मैं उनको यही मिसालें दे रहा था। मैंने कहा यहाँ जो हम कहते हैं बुखारी शरीफ, हाँ, और बड़ी बड़ी किताबें ये ऐसी थोड़ी कबूलियत पा गई हैं। हाँ, इनके लिखने वालों ने बड़ी मेहनतें उठाई हैं। हाँ, कितनी रातें इन्होंने कुर्बान की हैं, कितनी रातें इनकी आंखों में कटी होंगी। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला काम लेते हैं जिनसे अल्लाह ताला चाहे। अल्लाह ताला चाहे तो हाँ, एक अदना से अदना इंसान से काम ले लें। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि दुनिया के लिहाज से या दीन के लिहाज से जिनको भी आज तक इज्जत मिली है ना, आप उनकी तारीख का मुताला कर लें, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। एक काफिर भी अगर मेहनत करता है उसका भी फल ज़ाया नहीं होता, ये पक्की बात है। एक काफिर जो है, जो अल्लाह के वजूद तक का मुनकिर है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आप उनकी रिसालत तक का मुनकिर है, हाँ, क़यामत जो सबसे बड़ी है कि उसका अगर इनकार कर देता है, ठीक है, उसका गलत अकीदा अपनी जगह पर, लेकिन अगर उसकी मेहनत है ना तो अल्लाह दुनिया के अंदर काफिर को भी फल देते हैं। आखिरत तो अल्लाह ने सिर्फ मोमिन के लिए रखी है, लेकिन दुनिया में अल्लाह का कानून यही है, सबके लिए बराबर है। एक इंसान नेकी पे मेहनत करता है, अल्लाह उसको भी फल देते हैं। एक इंसान दुनिया पे मेहनत करता है, आप एक आदमी गुनाह पे मेहनत करता है ना, एक आदमी गलत रास्ते पे चल रहा होता है, एक गलत चीज के ऊपर मेहनत करता है, हाँ, दुनिया में उसको भी फल मिल रहा होता है। दीन के खिलाफ जितनी साजिशें हो रही हैं, बजाय देखिए बहुत सी साजिशें आपको कामयाब नजर आएंगी। हाँ जी, कितनी साजिशें, अल्लाह सबको बर्बाद करे, सब मंसूबे अल्लाह करे खाक में मिले, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कितने लोग हैं जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं। हाँ जी, गलत मेहनत। एक चोर चोरी का इरादा करता है, एक डाकू डाका लगाने का इरादा करता है, उसके लिए कितनी मेहनत करता है, बिल आखिर वो उसमें कामयाब हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। हाँ जी, जब किसी मुसलमान की इज्जत आबरू पे हमला करता है, उसके माल के ऊपर डाका डालता है, हाँ जी, आखिरत के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अपना, लेकिन जाहिरी तौर पर वो इसके अंदर भी कामयाब नजर आता है। ये एक यानी दुनिया के अंदर आप एक आम सी चीज है। एक इंसान अगर दुनिया पे मेहनत करना शुरू करे तो इंसान जो है, हाँ, मट्टी को सोना बना सकता है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को जाया नहीं फरमाते। मेहनत किसी की राय का नहीं जाती। एक काफिर की मेहनत को अगर अल्लाह जाया नहीं फरमाते तो एक मुसलमान की और हम जैसे दीनदार लोगों की मेहनत कैसे राय का जाएगी भाई। हाँ, तो आज हम भी तय करें, आज की इस मजलिस में ये पूरा मजमा ये अज़म करके उठे कि आज से हमने अपनी जिंदगी के लम्हात की कदर पहचान, हमने अपनी जिंदगी के लम्हात को कीमती बनाना है, और कम अज कम यह है कि अपने वक्त को जाया नहीं करना। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लंबे चौड़े नवाफिल पढ़ें, आप कुरान मजीद के इतने पारों की तिलावत करें, ठीक है, ये आपका नसीब है, ये एक नसीब है, जिसको जितना नसीब जिसका लिखा होगा उसको अमाल की तौफीक। ये बात याद रखें। जिस तरीके से रिस्क मकसूम है ना, मैं एक बात कहा करता हूँ साथियों से कि रिस्क अल्लाह ने मकसूम है। अल्लाह क्या मकसूम है? अल्लाह ने रिस्क तकसीम फरमा दी, सबको पता है। हाँ जी, इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, जब तक इंसान अपनी जिंदगी का आखिरी लुकमा नहीं खा लेता उस वक्त तक इंसान की मौत वाक़ई नहीं हो सकती। ये पक्की बात है। हाँ जी, मौत और कहते हैं रिस्क, ये दो चीजें इंसान के ताक़ुब में रहती है। इंसान की मौत भी पीछे भाग रही होती है और इंसान का रिस्क भी उसके पीछे ताक़ुब कर रहा होता है। जब तक आपका आखिरी लुकमा जो आपके नसीब में लिखा है, आप उस वक्त जब तक ये खा नहीं लेंगे उस वक्त तक मौत नहीं वाक़ई हो सकती। ये पक्की बात है। हाँ, तो जिस चीज से रिस्क मकसूम है तो दीन की खिदमत भी मकसूम है। अल्लाह ने जिससे दीन का जितना काम लेना वो भी अल्लाह ने तय फरमा दिया है। हाँ, मेरे और आपके मुकद्दर में जितनी नेकियां लिखी है ना, वो इंशाल्लाह वो जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमने जाने नहीं है दुनिया से। हाँ,
اللہ نے تو سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے، لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے ایک ہمت کریں۔ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمت اور دعا یہ دو پر ہیں، ہاں یہ دو پر ہیں جن سے مومن روحانی پرواز کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس سے گاڑی ان دو پہیوں کے ساتھ آگے چلتی ہے، سفر کرتی ہے، اس کے پہیے ہی نکل جائیں تو گاڑی نے کیا چلنا ہے آگے؟ تو ہمت اور دعا کے ذریعے سے انسان آگے ترقی کر سکتا ہے۔ ہم طے کریں، ہمت کریں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ میں کیا اور میرا ارادہ کیا، میں کیا اور یا اللہ میرا عزم کیا، میں نے طے کیا ہے کہ یا اللہ آج سے میں اپنی زندگی کے لمحے کو ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں جی کہیں بھی کر، میں جیسے مثال دی نا کہ ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے، وہ کرے دکانداری، اس نے ہاتھوں سے سامان دینا ہے، اپنے وقت کو کیوں ضائع کرتا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی سنانے لگے غالباً شیخو پورا کی طرف ہے، مجھے ایک ساتھی خود سنانے لگے کہ یہاں ایک گاڑی کے ڈرائیور ہے، سفید ریش بزرگ ہیں اور بس چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں غالباً شیخو پورا سے آگے کہیں گاڑی جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں کس طرف جاتی ہے گاڑی، انہوں نے بتایا بھی تھا روٹ، مجھے بھی بھول گیا، تو کئی گھنٹے کا ان کا روٹ ہے۔ کہنے لگے کہ وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور زندگی بھر سے اس بندے کا معمول چلا رہا ہے، جیسے وہ گاڑی چلانے کے لیے بیٹھیں گے بس بیٹھتے ہی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں آخری جب تک اسرار نہیں تو ان کی تلاوت چلتی رہتی ہے۔ پھر جب واپس آنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایسے ہے، جب گاڑی چلنی شروع ہو گئی تو ساتھ ان کی زبان بھی حرکت میں آ گئی، اور پتہ نہیں کتنے پارے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، غلطی نہیں آتی قرآن میں، اور کہتے ہیں کتنی سواریاں ایسی ہیں جو پہلی گاڑیوں کے پر نہیں بیٹھتی، بہت سی سواریوں کو بھی ٹکٹ کٹواؤ گاڑی جا رہی ہے، کہتے نہیں وہ جو آفس صاحب آئیں گے نا ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے، ہاں ان کا چاہے ٹائم بعد میں ہو، ان کا وقت چاہے کئی گھنٹے کے بعد ہو، کہتے نہیں ہم نے ان کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ یہ کتنی سواریوں کا شوق ہے، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اور جیسے آپ سے تلاوت شروع کرتے ہیں تو پورے سفر کے اندر وہ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو تلاوت کو سن رہا ہے وہ بھی، تو کتنے سواری ہیں جو اپنا پورا سفر گانے سننے میں گزار دیتی ہیں، ہاں کتنے سواری ہیں اللہ معاف کرے آپس میں غیبتیں اور دوسروں کے تذکرے اور گالیوں میں بھی وقت سفر ان کا کٹتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اس دور میں، ایسے خوش قسمت بھی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن کی تلاوت سناتے ہوئے اپنا سفر کرتے۔ تو ہم بھی اگر طے کریں، ہم ایک عزم کریں کہ ہم نے اپنے زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا، تو یقین کریں ہماری زندگی بہت قیمتی ہو سکتی ہے، مگر نہ تو ایسے ہے کہ وقت تو اس نے تو ٹھہرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ نہیں ٹھہرتا، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، پیسہ کبھی بھی نہیں ٹھہرتا، انسان کا وقت کبھی بھی نہیں ٹھہرتا۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر تاثیر اللہ نے ان میں حرکت رکھی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پیسے والے آدمی کو کبھی بھی سکون نہیں ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اس کو حرکت ہے۔ کہتے ہیں عجیب نقطہ لکھا، کہتے ہیں کہ مسکین جو ہے، مسکین اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ سکن سے ہے، مسکین جو ہے نا، مسکین اس کا مادہ ہے سکن، ہاں سکن کا معنی ہے ٹھہرنا، ہاں تو مسکین کو مسکین اس وجہ سے بھی کہتے ہیں، بعض اہل لغت کی تحقیق ہے کہ مسکین کو مسکین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، جس کے جیب میں پائی نہیں ہے، ایک پیسہ ہی نہیں ہے، اسے کہاں جانا ہے بیچارے نے، اور جس کے جیب میں پیسے ہیں اس کو آرام نہیں آئے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا۔ ہاں جی ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ گئی، بیان میں سناتے تھے کہ بھی ایک دفعہ نا گرو اور چیلا یہ دونوں سفر کر رہے تھے، گرو اور چیلا یہ دونوں سفر کر رہے تھے، تو رات کا وقت تھا، اور چیلا کہنے لگا اپنے گرو سے کہ مجھے جو ہے نا ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ خاموش اس نے کہا کہ آؤ کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تھوڑی دیر اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ تیسری بار تھوڑا چند قدم اور کہتا جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا اس نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارے جیب میں پیسے ہیں؟ اس نے کہا اس زمانے کے لحاظ سے اس نے چند کوئی آنے بتائے، کہنے لگے ان کو باہر پھینک دو، جیب سے نکلوائے پیسے اور پھینک دیے، جنگل میں پھینک دو، بس آ جاؤ۔ اور اس سے زیادہ خطرناک جنگل آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب کوئی ڈر کرے، کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ پہلے جب تک اس کے جیب میں پیسے تھے تو وہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ جب گرو نے پیسے پھینکوا دیے جنگل میں، کہنے اب کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ ہاں تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیسہ ایسی چیز ہے یہ انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتا۔ ہاں جی کسی پل چین نہیں دیتا۔ ہاں جی تو یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ ہاں مقامات والے نے ایک موقع جگہ پر کہا نا کہ یہ پیسہ ایسی چیز اس کو اپنے سے علیحدہ کرو گے تو پھر سکون ملے گا تمہیں، جب تک یہ پیسہ آپ کے پاس ہے آپ کو نہیں سکون دیں۔ یہ پیسہ جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو سکون نہیں دیں۔
जब इसको अलहदा करोगे तो फिर तुम्हें सुकून मिलेगा। आपको भूख लगी हुई है, पैसे आपके पास जेब में है, 1 लाख रुपए आपके जेब में मौजूद है, आपको शदीद भूख लगी हुई है, ये 1 लाख रुपए आपकी भूख मिटा सकते हैं? हाँ, आपको शदीद प्यास लगी हुई है, 1 लाख या 10 लाख आपके पास, उससे आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। इस पैसे को खर्च करोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी। इस पैसे को खर्च करोगे, खाना खरीदोगे इन पैसों के जरिए से, इनको अलहदा करोगे अपने से, तो तुम्हारे पेट में खाना जाएगा और तुम्हें सुकून मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं साथियों से कहता हूँ कि ये हम इंसान का वक्त भी ऐसे है कि आप अगर अपने वक्त को कीमती बनाना चाहते हैं तो इस वक्त को काम में लाओ भाई, वरना वही हाँ सूफिया वाली बात की 2 धारी तलवार है, अगर तुम इसके जरिए किसी को नहीं काटोगे तो तुम्हें काट दे। तो आज की मजलिस का खुलासा ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो ऐन आते मौके पर ही याद आई, इसलिए अल्लाह ने ये तफसीर कहलवा दी। हाँ, नेमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, फरमाया कि 2 नेमतें हैं ऐसी जिनमें अक्सर लोग धोखे में मुब्तला हैं, एक सेहत की नेमत और दूसरा फरागत की नेमत। हाँ, अपने सेहत की कदर करो। हाँ, और ये जो अल्लाह ने हमें फरागत के लम्हात दिए हैं, इन लम्हात की कदर कर ले। हाँ, और सच्ची बात यह है कि जो